اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم صرف اپنے خیالات ہی پیش کر رہے تھے۔ سبحان اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، قرآن مجید، اور نہ شک کی اس کے اندر کوئی گنجائش ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے کتاب لکھی تو پھر آ کے اپنے استاد امام شافعی کے پاس پہنچے کہ پڑھیے کہ ٹھیک ہے کہ غلط، تو انہوں نے کچھ غلطیاں نکالی، تو پھر کل دوبارہ انہوں نے غلطیاں ٹھیک کر کے پھر کتاب لائے۔ آخر دوسرے دن جب لائے تو پھر بھی غلطیاں اور نکلی، پھر تیسرے دن لائے تو پھر اور غلطیاں نکلی، پھر کہا کہ یہ الفاظ ہٹا دو، ان کو یہ الفاظ لگاؤ، یہ الفاظ ہٹاؤ، یہ اس جگہ پہ یہ لکھو۔ کرتے کرتے امام شافعی نے اس کتاب کو 70 دفعہ پڑھا۔ 70 دفعہ کے بعد یہی کہہ اٹھے کہ اس کو بس چھوڑ ہی دو، یہ کوئی قرآن تھوڑا ہے نا کہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہو یا اس کے اندر تبدیلی کی جا سکے، وہ صرف وہی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کرم عطا فرمایا ہے، لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صرف قرآن ہی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں نہ شبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ اور پھر علماء نے ہدایت متقین لوگ بھی بتائے کہ متقین کون ہوتے ہیں۔ متقین لوگ جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ہر کام میں احتیاط کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ڈر ڈر کے جو ہے وہ چلتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر متقین سے دوسرا لفظ جو نکلتا ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ سے دوسرا لفظ جو نکلتا ہے وہ تیقن ہے، اور تیقن جو کہا جاتا ہے یقین کو کہا جاتا ہے، جن کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر پختہ ہو جاتا ہے، وہی لوگ متقین ہوتے ہیں۔ اور متقین کے بارے میں بھی کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہا کہ متقین یا تقویٰ کے متعلق، تقویٰ کے کیا معنی آپ بتا سکتے ہیں؟ تو آپ عالم بھی ہیں، قرآن سنت کے بھی عالم ہیں، اور باقی جو پہلے قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کے بھی آپ عالم ہیں، تو تقویٰ سے مراد ہمیں کچھ معنی بتائیں کہ ہمیں سمجھ آئے۔ تو کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی تھے جو حضور کی ظاہری زندگی میں تو انہوں نے ایمان نہ لایا، مگر حضور کے وصال کے بعد وہ ایمان لا چکے تھے، تو وہ عالم تھے۔ انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ سمجھا کے، جو اس کی مثال دے کے سمجھایا، کہا کہ آپ اگر کسی راہ سے جا رہے ہیں، وہ کانٹے دار راہ ہو جو ہر طرف سے کانٹے ہی کانٹے ہوں، نیچے بھی اور سائڈوں کے اوپر بھی، تو آپ کس طرح چلیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک تو احتیاط سے قدم رکھیں گے، دوسرا یہ کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں گے کہ کوئی کانٹا کپڑوں سے الجھ گیا تو کپڑوں کو تار تار نہ کر دے۔ تو کعب بن احبار نے یہی کہا کہ جس طرح کانٹے دار راہ سے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلا جاتا ہے، پھر یہ تقویٰ بھی یہی ہے کہ جو متقین لوگ ہوتے ہیں وہ اس دنیا کی بازار سے تو چل رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کے احتیاط کر کے وہ جو ہے وہ یہ جو زندگی کا سفر ہے وہ موت تک جو ہے وہ گزارتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی بچاتے ہیں اور اپنے پاؤں کو بھی، اور ہر طرف سے احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ پوری آخرت بھی برباد کر دے اور دنیا بھی برباد کر دے۔ تو انہوں نے اس کا یہ معنی کہہ کر کعب بن احبار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا۔ پھر اس کے بعد متقین کی اللہ تبارک و تعالی نے 5 جو ہے نشانیاں بتائیں۔ جو پہلی شک ہے وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ کہا کہ وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر پھر بھی ہم ان کو مانتے ہیں، مان جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ زبان جب چکھتی ہے ذائقہ تو محسوس کر لیتا ہے، مگر جو ہے وہ سمجھا ہم کسی کو نہیں پاتے، ذائقہ صرف چکھنے والوں کو ہی پتہ چلتا ہے۔ اور بعض اوقات جو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی وہ چیزیں ہیں، جیسے ٹیلی فون کے لہریں ہیں اور ریڈیو کی لہریں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہوا کا چلنا، بجلی کا چلنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو نظر تو نہیں آتی، عقل پھر بھی مان لیتی ہے، مگر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس کو بن دیکھے ماننا، اس کے اوپر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، کہ پہلی شک یہی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے متقین جو بن دیکھے ایمان لائیں گے۔
بن دیکھے ایمان لانا، اللہ کی ذات کو بن دیکھے ایمان لانا۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صحابہ نے دیکھا تھا، پھر بھی وہ ایمان لائے، تو پھر ان کے ایمان کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ تو علماء نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تو دیکھا، مگر دیکھنا صرف ایمان لانا نہیں تھا، مگر یقین بھی تھا کہ یہ مازاق کے جو نین ہیں ان کے اندر اللہ نے ایسا کرم رکھا ہے کہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے باہوں کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو دیکھنا ایمان لانا نہیں تھا، ہاتھوں کی طاقت کے اوپر ایمان لانا تھا۔ ظاہری طور کے اوپر وہی جو نازل ہوتی تھی وہی کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، مگر جب حضور زبان سے کہتے تھے ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوی، کہ جو زبان سے کہتے تھے وہی حق تھا، وہی مان لیتے تھے، اس چیز کو مان لینا ہی ایک ایمان تھا۔ کہ قرآن کا اترتا ہوا وہ نہیں دیکھتے تھے، مگر حضور کی زبان سے جب قرآن سنتے تھے تو پھر وہ ایمان لاتے تھے۔ اور اسی کے اوپر ایک جو سمجھانے کے لیے یوں بھی کہا بن دیکھے ایمان لانا، یہ اصل میں ایمان ہوتا ہی یہی ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آئے، فہم میں نہ آئے، ادراک میں نہ آئے، مگر اس کے اوپر بھی یقین آ جائے تو اسی چیز کو تو ایمان کہتے ہیں۔ جیسے ہارون رشید کا جب زمانہ تھا نا، تو بہلول کی بات یاد آئی، تو بہلول جو تھا وہ جیسے ہر جگہ کے اوپر بچے جب کوئی ریت پھینک جاتا ہے تو گھروندے بناتے ہیں، پھر گھروندوں کو گرا دیتے ہیں، پھر بناتے ہیں۔ تو دجلہ کے کنارے کے اوپر بیٹھ کے ریت کے بیچ میں اپنے پاؤں کو پھنسا کے گھروندے بنا رہا تھا، تو ہارون رشید بادشاہ کا گزر ہوا، تو وہ آ کے دیکھنے لگا، مجذوب کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا تھا، دیکھ کر پوچھنے لگا کہ بہلول تو کیا کر رہا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، محل بنا رہا ہوں۔ تو پھر وہ کہا کہ مجذوب ہے، اسی طرح بس کھیلتا ہی رہتا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ گزر گیا، تو تھوڑی دیر گزری تو ملکہ زبیدہ آئی، ملکہ زبیدہ نے آ کر دیکھا تو وہ گھر بنا رہا تھا مٹی کے، ریت کے، تو پھر گرا دیتا تھا، پھر بناتا تھا۔ تو اس نے پوچھا ملکہ زبیدہ نے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچے گا؟ ہاں بیچوں گا۔ تو کہا کتنے کا بیچے گا؟ اس نے کہا کہ 10 درہم میں دے دوں گا۔ ملکہ زبیدہ نے 10 درہم نکالے، اس کے ہاتھ میں دیے، تو اس نے 10 درہم لے کے دجلہ دریا میں پھینک دیے اور نشان لگایا کہ یہ تیرا محل ہو گیا، جنت میں یہ تیرا محل ہو گیا۔ رات ہوئی، ہارون رشید کو نیند آئی، نیند کے اندر خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت ہے اور جنت کے اندر عالی شان محل ہیں، اور ایک محل کے سامنے سے گزرا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ ملکہ زبیدہ کا محل۔ تو اس نے جب یہ دیکھا تو وہ کہا کہ مجھے اندر جانے تو وہ میری بیوی ہے۔ اس نے کہا بیوی تیری ہوگی، دنیا میں جنت میں وہ تیری بیوی نہیں ہے۔ تو اس کی پھر آنکھ کھلی تو وہ حیران ہوا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنا یہ سارا ماجرا ملکہ زبیدہ کے سامنے رکھا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، تو کون سا عمل کرتی ہے کہ جنت میں تیرا محل دیکھ کر آیا ہوں؟ اس نے کہا وہی روزے مرہ کے جیسے نماز، تسبیحاں، روزے وہی کرتی ہوں۔ ہاں یاد آیا، کل میں نے جب وہاں سے نکلی نا تو دجلہ کے کنارے بہلول بیٹھا تھا، تو وہ گھروندے بنا رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ میں بیچوں گا۔ 10 درہم میں نے دیے تو اس نے ایک نشان لگا دیا، کہا کہ ایک محل تیرا ہوا، یہ محل تیرا ہوا۔ یہی بات ہوئی ہے، کہا کہ وہی محل رات جو تو نے کل خریدا ہے وہ میں نے جنت میں دیکھا ہے۔ جب اسی دل کی تڑپ نے پھر اسے بھی مجبور کر دیا، بادشاہ کو بھی، وہ بھی چلا کہ کاش دعائیں کرتا ہوا کہ بہلول اللہ کرے بیٹھا ہو، مجھے بھی آج محل مل جائے۔ تو جب پہنچا تو بہلول اسی طرح گھر بنا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچے گا؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے کا؟ کہا کہ آدھی سلطنت لگے گی۔ کل تو نے 10 روپے کا بیچا ملکہ زبیدہ کو، آج تو کہتا ہے کہ آدھی سلطنت لگے گی۔ تو بہلول نے کیا ہی جواب دیا؟ کہا کہ اس نے بن دیکھے سودا کیا تھا، تو دیکھ کر آیا ہے، دیکھ کر جو سودا کرتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ جو بن دیکھے یقین کر لے، ایمان کر لے، تو پھر اللہ نے یہی کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقین لوگ ہی وہی ہیں، پرہیزگار لوگ وہی ہیں، تقوی والے وہی لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ہی ایمان لے آتے ہیں، بغیر دیکھی، قیامت کو دیکھا نہیں، حضور نے فرما دیا ایمان لے آئے۔ اور قرآن کریم کی جب وہی اجالا اترتا تھا، وہی اترتی تھی، اترتا ہوا قرآن تو نہیں دیکھتے تھے، جبریل کو نہیں دیکھتے تھے، حضور فرما دیتے تھے بن دیکھے ایمان لے آتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مبارک ہو صحابیوں، تم جو ہے میرے اوپر ایمان لے آئے، مجھے دیکھا، وہی کا اجالا بھی دیکھا، میری آنکھوں کی چمک بھی دیکھی، اور میرے ہاتھوں کو بھی دیکھا، میرے اٹھتے ہوئے قدم بھی دیکھے، میری تبلیغ کرنے کا کردار بھی دیکھا، سب چیز تم نے دیکھی، پھر ایمان لائے۔ مگر 7 مبارکیں ہوں ان کو جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، میرے اوپر بھی ایمان لائیں گے، اللہ کے اوپر بھی ایمان لائیں گے، قرآن کے اوپر بھی ایمان لائیں گے، ان کے لیے 7 مبارکیں۔ جو بن دیکھے ایمان لائے وہی متقین ہیں، پہلی شک جو تھی۔ دوسری شک بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں، اور یہی چیز تو نماز سکھاتی ہے، وقت کے اوپر نماز کو ادا کرنا۔
جو ہے ایک تو مساوات سکھاتا ہے، ایک محبت سکھاتا ہے، ایک جو ہے امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، رشتہ دار ہوں، قبیلے کے ہوں، بغیر قبیلے کے ہوں، کسی دوسری قوم کے ہوں، سارے جب مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے تمام نماز پڑھتے ہیں، یہی آپس میں رشتہ جوڑنا، اور اس ذات کو سجدہ کرتے ہیں جس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، یہی چیز تو ہے۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان کا دوسرا کام ہوگا، دوسری نشانی ہوگی کہ وہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ جن کے اندر نماز آ جائے گی ان کے اندر وقت کی پابندی آ جائے گی۔ اور تیسری چیز فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں ایک تو یہ بتایا علماء نے کہا، ایک تو یہ دولت ہوئی، مال ہوا، دوسرا اور بھی چیزیں بہت ہیں، جیسے کسی کے پاس ہنر ہوتا ہے، کسی کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس اولاد ہوتی ہے، کسی کے پاس علم ہوتا ہے، کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس جیسے یہ بھی اولاد بھی رزق ہے، اور یہ علم بھی رزق ہے، اور یہ اصلاحیت جو صلاحیت اللہ دیتا ہے وہ بھی رزق ہے، جو عقل سلیم عطا فرماتا ہے وہ بھی رزق ہے، اور جو مال و دولت اللہ عطا فرماتا ہے وہ بھی رزق ہے، سارے کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تم اپنے آپ میں سے کچھ نہیں خرچ کرو گے، اسی کا دیا ہوا جو مال ہوگا وہ خرچ کرو گے۔ اگر یوں فضول خرچی کرو گے، ضائع کرو گے، تو اس کا حساب بھی ہوگا اور وہ ضائع جائیں گے۔ مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوں گے، جنہوں نے مساجد میں لگائے، جنہوں نے غریبوں مسکینوں کی امداد کی، جنہوں نے قرآن کی اشاعت کے لیے، قرآن کے دین کو پھیلانے کے لیے لگائے، کسی نے کسی کی شادی کروا دی، کسی نے مدارس بنوائے، کسی نے اچھے کالج بنوائے جس کے اندر اسلامیات جیسے جو سبجیکٹ تھے وہ پڑھائے گئے، اور جس کے اندر علم پھیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو کہا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں یہ متقین لوگ ہیں۔ یہ تیسری نشانی بتائی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، علم میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر جس کے پاس علم ہو وہ راہ اللہ کسی کو پڑھاتا ہے، کسی کو سکھاتا ہے، جو میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کسی اور تک پہنچائیں۔ یہ خرچ کرنے سے نہ علم کم ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ مال کم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے اوپر قسمیں کھائی، کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قسم اٹھاتی ہے، یہ 3 کام ایسے ہیں جو میں قسماً کہتا ہوں کہ ان کے کرنے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہا کہ پہلا یہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال کم نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات کہا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کے اندر کوئی کمی نہیں کہتا۔ میں قسم اٹھا کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا کہ جو سائل سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، میں قسم اٹھا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں وہ کبھی اس کی جو وہ تنگ دستی پریشانی اس کی نہیں پوری ہوگی، یا وہ سوال کا دروازہ اس نے کھول لیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ ایک بھکاری سارا دن بھیک مانگتا ہے، کسی دن 1000 کما لے، کسی دن 5000 کما لے، مگر اس کی جو پرائی وہ نہیں پوری ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا سائل کی جو ضرورت ہوگی وہ کبھی پوری نہیں ہوگی، معاف کرنے والے کے عزت میں کبھی کمی نہیں ہوگی، جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے گا اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ جو تیسری بات تھی یہی بات ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب چوتھی بات فرمائی، کہا کہ چوتھی بات یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر قرآن اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جیسے کئی امور، کئی علم اللہ تبارک و تعالی نے علوم مجھے عطا فرمائے، قرآن جیسے وہ بھی میرے سینے کے اندر ہیں اور قرآن بھی اندر ہے۔ جو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اترا اس کے اوپر ایمان لایا، یہ بھی ہوا، اور کہا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ایمان لانا، یہ چوتھی نشانی ہوئی متقین لوگوں کی۔ کہا کہ ایک تو وہ قرآن کے اوپر ایمان لائے گا، ایک حدیث پاک کے اوپر ایمان لائے گا، ایک جو پہلے 3 کتابیں آئی، جو صحیفے آئے، تمام کے اوپر وہ ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانے کا، یقین کرنے کا تیسری نشانی متقین کی یہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں قرآن کے اوپر، احادیث کے اوپر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کے اوپر۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ جو بعد میں نازل ہوں گی، یہ ختم نبوت کے اوپر یہ بات بھی دلیل ہے۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ کہہ سکتی ہے کہ والذین یؤمنون
بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یہ دو چیزیں تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، تیسری بات تو کہہ سکتی تھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا، نہیں، کہا کہ آپ تک جو نازل ہوا وہی نازل ہوا، اس کے بعد نازل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یہ بات دلیل دیتی ہے۔ اور کہا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہا کہ قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ یہ پانچویں نشانی، 5 نشانیاں تھیں یہ متقین لوگوں کی۔ 5ویں نشانی کہ قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھنا، اس کے اوپر صاف واضح ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سامنے ہوگی، پھر ہر چیز کا حساب لکھا جائے گا۔ ایک وہ غفور بھی ہے، ایک اور عدل کرنے والا بھی ہے۔ اگر عدل کرنے کے اوپر آ گیا تو ایک ایک چیز تمہاری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اگر وہ غفور ہو گیا، تیرے اوپر اس نے رحم کر دیا، کرم کر دیا، تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تجھے پھر بھی جنت میں بھیج دے گا۔ اور یہ بات ہوئی دوسری یہ کہ یہ بات اپنے ذہنوں کے اوپر بٹھاؤ کہ جو طریقے اللہ نے نماز، جو طریقہ تھا اللہ نے اپنے قرب کا بتایا، وہ نماز ہماری ضرورت ہے۔ جو بندے نماز نہیں پڑھتے وہ روحانی طور بھی بیمار ہوتے ہیں اور جسمانی طور بھی بیمار ہوتے ہیں، اور جو بندے